अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा आयत नंबर 221। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तन्किहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनु वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ वलौ अअजबतकुम वला तन्किहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन नारी वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लकुम यतज़क्करून। तुम मुशरिक औरतों से हरगिज़ निकाह ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन लोंडी शरीफ मुशरिक औरत से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। और अपनी औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों से कभी ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन गुलाम मुशरिक मर्द से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें पसंद हो। और ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और वो अपने अहकाम वाज़ेह तौर पर लोगों के सामने बयान करता है। उम्मीद है कि वो सबक लेंगे और नसीहत कबूल करेंगे। वला तन्किहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। तुम मुशरिक औरतों से हरगिज़ निकाह ना करो। मुशरिक कौन होते हैं? मुशरिक वो होते हैं जो एक से ज़्यादा खुदा मानते हों, अल्लाह ताला के साथ किसी अदर गॉड को शामिल करते हों, तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे मुशरिक। तो कुरान शरीफ की इस आयत में ये साफ वाज़ेह कर दिया गया है कि आपको मुशरिक औरतों से निकाह नहीं करना है, क्योंकि इस्लाम में निकाह सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश को पूरी करने का नाम नहीं है, बल्कि एक रूहानी और तहजीब और अखलाकी जो ताल्लुक़ है ना, उसका नाम एक निकाह है, शादी। तो जब मोमिन और मुशरिक औरतों की बात होती है तो एक मोमिन शोहर या बीवी का असर उसके ख़ानदान और उसकी आने वाली नस्ल इस्लाम के अकीदों और ज़िंदगी के तौर तरीक़ों पर उसका असर ज़रूर पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है कि एक मुशरिक औरत से निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए। तो जब तक किसी औरत के बारे में ये ना जान लो कि वो मुवाहिद है या नहीं, तब तक तुम्हारा उससे निकाह करना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो मुशरिक है और बाद में ईमान ले आए तो उससे निकाह करना जायज़ हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि एक इंसान के अंदर इंसान होने के एतबार से उसके अंदर सारी खूबियाँ हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर शिर्क है ना, शिर्क एक ऐसी ख़राब चीज़ है जिसकी वजह से निकाह से अल्लाह ताला ने रोक दिया है। वला अमतुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वला अअजबतकुम। अमतुम कहते हैं बांधी को, यानी जो पहले स्लेवरी सिस्टम होता था ना, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक मोमिन बांधी बेहतर है एक मुशरिक आज़ाद औरत से। यानी एक औरत है जो बांधी है, किसी की गुलाम है, वो खूबसूरत भी चाहे ना हो, लेकिन उसके दिल में क्या है? ईमान है, अल्लाह ताला की मोहब्बत है, तो वो बेहतर है एक आज़ाद खूबसूरत मुशरिकीन औरत से। और आगे फरमाते हैं वलौ वलौ अला वलौ आजबतकुम, चाहे वो औरत तुम्हें बहुत पसंद हो। यानी अगर कोई मुशरिक औरत है और वो तुम्हें बहुत पसंद है, तुम उससे शादी करना चाहते हो, उसके घर का माहौल भी तुम्हें पसंद है, फिर भी तुम उससे निकाह नहीं करोगे जब तक कि वो ईमान ना ले आए। तो एक मुशरिक औरत या आदमी से निकाह करना इस्लाम में मना क्यों है? इस्लाम में मुशरिक औरत या आदमी से निकाह करना सिर्फ इसलिए मना है क्योंकि उसके अंदर जो शिर्क है ना, वो सबसे बदतर सबसे ख़राब चीज़ है। क्योंकि शिर्क ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला के साथ किसी अदर गॉड की एग्जिस्टेंस में लोगों के अंदर बिलीव पैदा करता है, जबकि इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला है, ना उसका कोई शरीक है, ना कोई उसका साथी है। और तुम क्या कर रहे हो कि अल्लाह ताला के साथ किसी और को उसमें शरीक कर रहे हो। फिर आगे फरमाते हैं वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता मुमिन, और तुम औरतों और अपनी औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों से कभी ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। देखिए, जो हुक्म मर्दों के लिए दिया गया था वही हुक्म यहाँ पे औरतों के लिए भी दिया जा रहा है कि आप अपनी बेटियों का निकाह मुशरिक मर्द के साथ हरगिज़ ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। देखिए, जब हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं
تو ہم اس مرد کے اندر کافی ساری کوالٹیز ڈھونڈتے ہیں کہ لڑکا دیکھنے میں بھی اچھا ہو، اچھا خاندان کا بھی ہو، اچھا خاصا کماتا ہو، زمین جائیداد بھی ہو. لیکن اگر ایک انسان کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں اور اس کے اندر ایمان نہیں ہے، ایسے شخص سے نکاح کرنا بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ نکاح اسلام میں صرف 2 یا 4 دن کا تو کھیل نہیں ہے نا، کہ 2 4 دن کا ساتھ ہو. یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے. اور جب مرد اور عورت دونوں کے مرد اور عورت دونوں دین والے ہوں گے تو شوہر اور بیوی کے حقوق ان کو پتہ ہوں گے، ایک دوسرے پہ وہ ظلم یا زیادتی نہیں کریں گے، ان کے اندر ایک اچھی بانڈنگ ہوگی. دیکھیے اگر شادی کیا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت سفر مانا جاتا ہے اور یہ کافی لمبا سفر ہوتا ہے. تو دونوں کے بیچ میں مشکل وقت بھی آتا ہے، اچھا وقت بھی آتا ہے. تو دونوں کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ روحانی تعلق جو ہوتا ہے یہ رشتوں کو ایسا خوبصورت بنا دیتا ہے. سپوز اگر ہم کسی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہماری کسی لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق نہیں بن پاتے ہیں تو وہ ٹائم کاٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا. وہیں اگر اچھے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو وہ سفر کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، اور ٹائم کا بھی اس ٹائم پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے دن گزر رہے ہیں، ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے جو دین والا ہو، تہذیب، اخلاق اور اس کے طور طریقے آپ سے ملتے ہوں. اور اچھے اخلاق نہ کیول شوہر اور بیوی بلکہ اس کی نسل اور خاندان تک کو افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ کے اندر اچھی عادتیں ہیں، آپ کے اچھے اخلاق ہیں، تو آپ کے بچے جو ہوں گے نا وہ بھی ویسے ہی بنیں گے، ان کے بھی اچھے اخلاق ہوں گے، وہ بھی اچھے بنیں گے. اور نہ کیول دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی دین والے ہوں، ایمان ان کے اندر ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی بیٹی کا نکاح ایسے مرد کے ساتھ ہرگز نہ کرنا جو مشرک ہو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. اور آگے فرماتے ہیں ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولا اعجبتکم، اور ایک مومن غلام مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے چاہے وہ تمہیں پسند ہو. یعنی ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے. یعنی ایک انسان کے پاس دنیا کے سب عیش و آرام ہیں اور وہ مشرک ہے تو اس سے نکاح ہرگز نہ کرنا. اور اگر ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا کوئی عیش و آرام اس کے پاس نہیں بھی ہے، چاہے وہ ایک غلام ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان ہے، دین ہے، تو تم اس سے نکاح کر لینا. وہ مومن غلام مرد ایک مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک جو مرد ہے وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو. جب بھی تم اس مشرک مرد سے نکاح مت کرنا اگر وہ تمہیں پسند بھی ہے. اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. دیکھیے شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور شرک کرنے والے کے لیے دوزخ ہے. شرک کرنا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یعنی اس دنیا کو بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کو کسی کی شرکت کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ اس دنیا کو بنانے والا ہے، دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ بھی بھگوان ہے، یہ بھی بھگوان ہے، نہ جانے کتنے نام دے دیے، نہ جانے کتنے اس کو روپ دے دیے. تو اللہ تعالیٰ بخشے گا تھوڑی، سزا دے گا، دردناک سزا ہوگی، اور معافی کے لائق بھی نہیں ہوگی. مان لو ایک پینٹنگ آپ نے بنائی اور آپ اس کے مالک ہیں، وہیں اگر آپ کوئی دوسرا شخص بولنے لگے کہ یہ پینٹنگ میں نے بنائی ہے تو کتنا غصہ آئے گا نا آپ کو. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کبھی معافی نہ کریں. تو ایک چھوٹی سی چیز کے آپ مالک ہیں اور آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے، آپ ایک انسان ہیں جبکہ وہ تو پوری دنیا کا مالک ہے، اس میں آپ کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا نا. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. ولا يدعون الى الجنة والمغفرة بإذنه، اور اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں جنت کی طرف اور معافی کی طرف، اور واضح کرتے ہیں وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَذَّكَّرُونَ، اپنی آیت لوگوں کے لیے تاکہ وہ سبق حاصل کر سکیں. یعنی یہ بالکل اپوزٹ ہو گیا. یہ جو لوگ ہیں مشرک لوگ ہیں، یہ آپ کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف بلاتا ہے. اور آپ کے لیے ہر ایک نصیحت اپنی آیتوں کے ذریعے قرآن شریف میں واضح کر دی ہے تاکہ ان آیتوں سے تم سبق حاصل کر سکو اور دوزخ کی آگ سے بچ سکو اور دنیا اور آخرت میں سکون حاصل کر سکو. تو اس آیت کا جو کنکلوژن ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے نکاح سے ریلیٹڈ بات کہی ہے
کہ ایک ایمان والا شخص کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرے چاہے وہ اسے پسند ہو، اور ایک ایمان والی عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مومن غلام کو بہتر بتایا ہے ایک مشرک مرد یا عورت سے، کیونکہ مشرک مرد ہو یا عورت وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے مشرکین سے نکاح کرنا منع فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جزاک اللہ خیر۔